السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں فیصل انصاری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس انٹرویوز۔ جو یہ پروگرام آج کا میں جس ٹاپک اوپر کرنے جا رہا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انتقال کر چکے ہیں یا جن کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں ان کی درجات بلند کرے اور قبر میں آسانیاں فرمائے۔ آج میں بات کروں گا کہ فیصل آباد میں ایک بوائلر پھٹا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی پاکستان کے اندر بوائلر پھٹ چکے ہیں۔ یہ میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا، اس سے پہلے بھی کئی بوائلر پھٹ چکے ہیں۔ ان بوائلر سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کیا سبق ہم نے لیا ہے؟ یا جو ان کی کلیئرنس دیتے ہیں، ایل سی دیتے ہیں، یا جو یہ پلانٹ لگانے کی اجازت دیتے ہیں، ان لوگوں نے کیا سیکھا؟ کہ کم از کم ان کو ایک سائٹ سے دیکھا جائے، آبادی سے تو دور ان کو بنانا چاہیے نا۔ ان کی ایک مخصوص جگہ تعینات کر دی جائے کہ اس طرح کا جو بوائلر جو سسٹم ہوتا ہے اس کو یا تو زمین کے اندر ان کا کوئی طریقہ کار لگایا جائے تاکہ لوگوں کی جو جانیں ہیں اس کا ضیاع نہ ہو، مزید ہلاکتیں نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی ہلاکتیں ایک بوائلر کو لے کر ہو چکی ہے۔ بوائلر پھٹتا ہے اور کئی جانیں نگل جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ فیصل آباد کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے دھماکہ ہوا ہے، جس میں 12 افراد جاں بحق متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریسکیو حکام کے مطابق فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے باعث فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ دھماکے سے فیکٹری اور قریب مکانوں کی چھتیں بھی گر گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ جیو قوت سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اب تک 8 افراد کی نعشیں نکالی جا چکی ہے، جبکہ کئی افراد کے ملبے تلے دبنے ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر موقع پر پہنچ کر امدادی کاموں کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ بوائلر پھٹنے سے مہلکہ گھروں کی چھتیں گر گئی۔ حادثے میں 12 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ حادثے میں زخمی 6 افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور ریسکیو، سوشل ڈیفنس اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ پہلے بھی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، اب بھی مزید جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کتنی جانوں کا ضیاع ہوگا۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جانوں کی حفاظت کرے۔ یہ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ جب تک کسی چیز کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اسے چلتا رہے گا نظام، تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ مزید جانے جائے گی۔ کم از کم سوچنا چاہیے یہ سیٹ اپ، یہ پلانٹ کہاں نصب کیا جائے، کہاں لگایا جائے۔ کم از کم آبادی سے دور ہونا چاہیے تاکہ ان کی جانیں تو بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ یہ بوائلر کیوں پھٹتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، یہ تمام تر تفصیلات بتانی چاہیے اور آئندہ سے اس طرح کی کوئی بھی ناقص کارکردگی سامنے نہیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کا لہو بہایا جائے۔ ایک شہری کی زندگی پوری ریاست کی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک مسٹیک ہو جاتی ہے، یہ ایک غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ دہرانے کی بجائے اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کا جو سیٹ اپ ہے اس کو اچھے طریقے سے کنسٹرکشن کیا جائے تاکہ اس طرح کا جو ہیٹ کی وجہ سے یا ٹمپریچر کی وجہ سے یا گیس لیکیج کی وجہ سے یا کس بھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں اس سے کیسے محفوظ رہ سکے۔ جو وہاں ملازمین کام کرتے ہیں ان کو کیسے ایمرجنسی سے باہر نکالا جائے۔ طبی امداد کیا ہونی چاہیے، ایمرجنسی جو ڈور ہوتے ہیں تمام تر کوشش تو کرتے ہیں کہ ایمرجنسی اس طرح کی جو صورتحال سے کیسے نپٹا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر خاص طور پر فوکس کرے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی پاکستانی فوت ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو اور لاسٹ میں یہ میں کہوں گا کہ اس پروگرام کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے حادثے کیسے کنٹرول کیے جا سکیں، روک تھام کیسے ممکن ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔